السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ پر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھول کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگیں اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں اکیلا ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اے ابو سلوا، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اے ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دست و گرابان رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ حاصل کلام، بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی ہے اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام۔ دوستو، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو سبق موضوع کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت ہوں گا، والسلام۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔